فوجی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے اقتدار لے کر اس ملک کے نوجوانوں کو سونپنے کی تحریک ہے۔ یہ تحریک ایک مزدور، ایک محنت کش، ایک ہاری اور ایک مزارع کی اولاد کو ایوان کے اقتدار تک پہنچنے کا برابر موقع دینے کی تحریک ہے۔ یہ تحریک 40 سال تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر قابض رہنے والی شخصیات اور خاندانوں کی بادشاہت کو ختم کرنے کی تحریک ہے۔ یہ ایک ریڑی والے کی بیٹی کو ایچیسن میں پڑھنے والوں کے برابر لا کر کھڑا کرنے کی تحریک ہے، اور یہ تحریک ایک کنڈکٹر، ایک ڈرائیور کے بیٹے کو اس ملک کے سرمایہ داروں، اس ملک کے جاگیرداروں اور اس ملک کے وڈیروں کے مقابلے پر اعتماد دینے کی تحریک ہے۔ یہ تحریک گلیوں اور محلوں سے باصلاحیت نوجوانوں کو اٹھا کر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کی تحریک ہے، اور ان لوگوں کے راستے میں میں خود بھی کبھی حائل نہ ہوں۔ اس لیے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کوئی سیاسی، حکومتی یا سرکاری عہدہ نہیں لوں گا، نہ کسی عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کوئی الیکشن لڑوں گا، اور نہ ہی کبھی کسی پارٹی کا کوئی عہدہ یا کوئی اختیار اپنے پاس رکھوں گا۔ اور اگر میں اپنی کسی بھی بات سے یوں ٹرن لوں یا مکروں تو مجھے بروز محشر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ضرور۔ اب سوال یہ کہ پھر پارٹی میں لیڈر کون ہوگا؟ تو پارٹی کا لیڈر پارٹی کے اندر موجود اس کا جمہوری نظام ہوگا۔ پارٹی کے اندر ہر مقررہ مدت کے بعد یونین کاؤنسل سے لے کر مرکز تک انٹرنل الیکشن کے ذریعے قابل اور باصلاحیت نوجوانوں کو منتخب کیا جائے گا، اور اپنی مدت کے مکمل ہو جانے کے بعد نیا لیڈر منتخب کر لیا جائے گا۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، دنیا بھر میں اسی طرح سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی بھی پارٹی میں نئے نظریات، نئے لوگ اور نیا خون شامل ہوتا رہتا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس کا نوجوان پارٹی کا چیئرمین بھی بن سکتا ہے اور ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔